الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل اور کرم کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ عطا فرما دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ جن پہ فضل فرماتا ہے انہیں ہی قبول فرماتا ہے. یہ بڑا ہی مبارک اور برکت والا اور عظمت والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے. 11 مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے کہ 11 مہینے اللہ کی وہ خاص رحمتیں، اللہ کی وہ خاص برکتیں نہیں نازل ہوتی جو اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ 11 مہینے ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور رمضان میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو تلاش کرتی ہے.
یہ اپنی برکتیں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے، لیکن نصیب ہر ایک کو نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، یہ اسی کو نصیب ہوگی جو اللہ کی طرف قدم اٹھائے گا، اللہ کی طرف آئے گا، اس مہینے کی قدر کرے گا، اس مہینے کا ادب کرے گا، اس مہینے کا احترام کرے گا، اس کو یہ ساری برکتیں، رحمتیں نصیب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے۔ ایک تو صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، اور ایک ہے ترک معاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جن باتوں سے روک دیا اس سے رک جانا، جن کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا۔ اللہ نے اس مہینے میں حکم دیا کہ کھانا نہیں ہے چاہے حلال ہے، باقی 11 مہینے اللہ نے حکم دیا کھاؤ پیو، حلال کھاؤ پیو۔ اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، ہم نے حلال چھوڑ دیا۔ اب حلال ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت نہیں، تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اگر کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ بولو، حرام ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے نہیں کھانا، نہیں کھانا، اور فرمایا نہیں پینا، یہ پانی بھی نہیں پینا۔ اپنی نفس اور خواہشات کو گناہوں سے روکنا ہے۔ جس طرح روزہ رکھ کے بیوی کے پاس جانا حرام ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ گویا کہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے ہم نے اپنی موج کی، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ نے ہم پہ یہ خاص کرم فرمایا کہ ہمیں رمضان دیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کا موقع دیا ہے۔ اے میرے بندو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، میں رحمت کرتا ہوں، میرے قریب آؤ، ایک قدم اٹھاؤ میری طرف آنے کے لیے، چل کے آؤ میری طرف، اور میں تمہیں اپنی رحمت کی گود میں بٹھا لوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کو مہینے دیے لیکن رمضان نہیں دیا۔ روزے باقی قوموں کو بھی اللہ نے دیے، لیکن رمضان المبارک اللہ نے صرف حضور علیہ السلام کی امت کے لیے رکھا ہے۔ کسی امت کو اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ باقی امتوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، صحیفے دیے، لیکن قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے رکھا ہے۔ باقی امتوں کو نبی ملے، لیکن نبی آخر الزمان جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، وہ نبی اللہ نے اس امت کو دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹی کی ہے، جو خاص چیزیں تھیں وہ اللہ نے اس امت کے لیے رکھی ہیں۔ رمضان اس امت کو ملا، قرآن اس امت کو ملا، نبی آخر الزمان اس امت کو ملا۔ اب بھی اگر ہم قدر نہ کریں تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ روزے فرض کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے باقی ساری انسانیت میں بہت سارے مذاہب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، اور جتنے مذاہب ہیں، ان سارے مذاہب میں، سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص کر دیا۔
یہ خواص کا مجمع ہے، یہ خاص ہے ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، خواہشات سے دور رہنا، گناہوں کے قریب نہیں جانا، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ فرض ہو گیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی ہم پر فرض ہے، اور روزہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا، جان بوجھ کے، ایک ہے بیماری میں چھوڑنا، سفر شرعی سفر ہے اس کے لیے روزہ چھوڑ دیا، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے، ایک ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، کچھ بھی نہیں ہے بس جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، یہ کام کیسے کروں گا، کاروبار کیسے کروں گا، دکان کیسے چلاؤں گا، زراعت کیسے کروں گا، یہ دل میں لے آیا اور روزہ چھوڑ دیا۔ فرمایا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اگر وہ ساری زندگی باقی روزے رکھتا رہے، اللہ اس کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال زندگی دے دے اور وہ روزے رکھتا رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس نے ایک روزہ چھوڑا نا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو رمضان کے ایک روزے کا کتنا بڑا ثواب، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور اللہ نے اس پہ بڑے وعدے کیے جو آپ درس میں بھی سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل دے گا روزے دار کو، اتنا بڑا محل جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اتنا بڑا محل ہوگا، اور ہر دروازے کے آگے سونے کا اور محل ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ اللہ اتنا بڑا محل دے گا روزے دار کو، اتنا بڑا محل ہوگا اگر ساری دنیا اس محل میں رکھ دی جائے تو اس طرح کی دنیا ہوگی اس محل کے سامنے جس طرح کے ایک بکریوں کا باڑا، پوری دنیا کے سامنے بکری کے باڑے کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت، اور یہ ساری دنیا اس محل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، تو کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، روزہ میرے لیے اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہے، باقی ساری چیزوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، حج کرنے کے لیے گیا کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اس میں بھی کسی کو نہ پتہ چلو نہ چلے، جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، جس نے روزہ رکھا یا اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا، ساتھ والے کو نہیں پتا اس کا روزہ ہے کہ نہیں، یہ صرف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری اللہ نے سب پہ روزے فرض کیے، حضرت آدم علیہ السلام پہ روزے فرض تھے، نوح علیہ السلام پہ روزے فرض تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ روزے فرض تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ روزے فرض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ روزے فرض تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے 3 روزے فرض کیے، 13ویں کا روزہ، 14ویں کا روزہ، 15ویں کا روزہ، ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی قوم پر فرض تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن کے روزے فرض، حضرت داؤد علیہ السلام پر 1
دن روزہ فرض، ایک دن افطار کا فرض، گویا کہ 6 مہینوں کے روزے فرض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 40 دنوں کے روزے فرض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مہینوں کے روزے فرض۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تمہارے سے پہلے جتنی قومیں گزری سب پہ روزے فرض کیے۔ روزے رکھنے کا مقصد کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے، تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ یقین بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے، یہ یقین روزے سے حاصل ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے، بولو، دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ تنہائی میں کھانا نہیں کھاتا، بچے کو کہو یہ کھانا کمرے میں پڑا ہے، جا کے کھا لے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تجھے پیاس لگی ہوئی ہے، کھانا کھا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، محلے والے نہیں دیکھ رہے، ماں تجھے نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، بہن نہیں دیکھ رہی، اندر بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ وہ کیا کہے گا؟ ابو جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے کو کہو ابا جی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو کھانے کی طلب ہو رہی ہے، آپ کو پینے کی طلب ہو رہی ہے، پیاس آپ کو لگ رہی ہے، اندر جا کے کھانا کھا لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ بھی کہے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے لعلکم تتقون، یہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی ذات پہ کامل یقین، یہ کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ روزے سے حاصل ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف روزہ نہیں رکھنا، روزے کے ساتھ باقی احکامات پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نہیں نصیب ہوتا، سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ کیا مطلب؟ روزہ تو رکھ لیا، ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ جو ہے لوگوں کے دل بھی دکھا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جھگڑے بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور نظر بد نظری کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکا فراڈ بھی کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کو اجر اور ثواب کوئی نہیں ملے گا، یہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، روزے کے ساتھ پورے احکامات پہ بھی چلنا ہے۔ روزہ صرف بدن کا روزہ یا دل کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے۔ ہم غلط نہیں دیکھ سکتے، روزہ رکھا ہوا ہے، غلط نہیں سن سکتے، روزہ رکھا ہوا ہے، غلط بول نہیں سکتے، روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے غلط کام نہیں کر سکتے، روزہ رکھا ہوا ہے، پاؤں کے ساتھ غلط طرف چل نہیں سکتے۔ یہ ہمارا روزہ ہے، اور روزہ بھی اس طرح رکھنا ہے جس طرح ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے، پھر اللہ ہمیں اجر دے گا، پھر ثواب ملے گا۔ ہم کوشش کریں، روزہ رکھا ہوا ہے تو پورے اصولوں کے ساتھ روزہ ہو، باتیں کم کریں، محفل میں کم بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کسی کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو منہ سے تھوک نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو غیبت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی پہ بہتان باندھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے بارے میں غلط نظریات پیدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو برا گمان پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو روزہ خراب ہونے کا خدشہ۔ تو میرے بھائیوں، روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اجر بھی اللہ نے دینا ہے۔
لوگوں نے اجر نہیں دینا. تو اس واسطے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اگر یہ تقوی نہیں آ رہا تو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں 4 باتوں کی کثرت کرو، 4 باتوں کی کثرت کرو. فرمایا پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. دکان پہ بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، ملازمت کر رہے ہو، کام کاج کر رہے ہو، ہماری زبان پہ یہ ذکر ہونا چاہیے لا الہ، زور سے کہہ دو لا الہ الا اللہ. یہ اس کی ہم نے کثرت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، درمیان میں 10-12 بار پڑھ لیا، پھر پڑھو محمد الرسول اللہ، پھر پڑھتے رہو، 10-12 بار ہو گیا، پھر کہو محمد الرسول اللہ. اس کلمہ شریف کی کثرت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. فرمایا دوسری چیز قرآن پاک کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو، قرآن مجید پڑھو اور قرآن مجید سنو. سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے. تراویح میں قرآن سنو، باقی آگے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا. رمضان شریف میں آپ کلام پاک قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور امت کو بھی یہ حکم دیا رمضان شریف میں قرآن مجید کی کثرت کریں. آج پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ لا تعلقی ہو رہی ہے. جو پڑھے ہوئے وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے، رمضان شریف میں بھی نہیں پڑھتے. دیکھو نا، پہلے آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں، مسجدیں بھری ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر میں عورتیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور مسجد میں مرد حضرات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اب کیا اکا دکا کوئی کر رہا ہے، باقی کدھر ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہے. بیڑا غرق ہو اس موبائل کا. نوجوان نسل روزہ رکھ کے بھی موبائل دیکھتی ہے، سحری کھا کے بھی موبائل دیکھتی ہے، افطاری کر کے بھی موبائل دیکھتی ہے. تراویح پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل چلا رہے ہیں، گپ سپ لگ رہی ہے، سو رہے ہیں اور موبائل میں ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو اس روزے کا کیا فائدہ جس نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں دی، جس نے نماز ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی. اس روزے میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں بچا. قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہو. اور جن کو قرآن پاک نہیں آتا، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہو. صورتیں تو آتی ہیں نا، صورتیں پڑھیں. سورہ اخلاق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ پورے قرآن کا ثواب دے دیتے ہیں، پورے قرآن پاک کا. قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے قل هو اللہ احد یہ تو ہر بندے کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولو. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ بھی پریشان نہ ہو، سورہ اخلاص بھی قرآن ہے، اس کو پڑھتے رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا